إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد. مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے نام سے توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا. نام مولا سے مجتبی پر یا وجیہا عند سبحان اللہ اشفع لنا. ایک بار پڑھتا ہوا مل کے کہیں گے یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان. نعرہ الصلوات. مجلس منسوب ہے سبط اکبر مولا حسن مجتبی علیہ السلام سے 7 صفر المظفر کی شہادت کی روایت کے مطابق. کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بالخصوص اس وقت عرب ورلڈ میں 7 صفر المظفر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس برپا کی جاتی ہے، اور اسے آپ فقط ایران عراق میں نہ صحیح بلکہ مسقط میں، شارجہ میں اور جہاں کہیں بھی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے وہ شاید 28 صفر سے اب زیادہ 7 صفر المظفر پر برپا ہو رہی ہے. اس کی اپنی وجوہات ہیں کہ روایت کس طرح سے ہے، کیوں 7 صفر المظفر کی تاریخ رکھتا ہے کہ مراجع کے دفاتر اور علماء میں بھی زیادہ تاکید کے ساتھ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مجلس ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ بہت خاص منسوب دن ہے امام حسن علیہ السلام سے، اور آج 7 صفر المظفر ہے. ہم آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے جتنا ہو سکے عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو یہ خود مولا نے فرمایا ہے کہ جو ہماری ولایت پر دنیا سے چلا جائے تو حقیق علی اللہ، اللہ پر اس شخص کا ایک حق ہے. اللہ پر کس کا حق ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ اسے عطا کرے. کیا عطا کرے؟ کہ قیامت میں سب سے پہلے تو اللہ اسے ہمارے ساتھ اٹھائے. یہ امام حسن نے فرمایا.
ہمارے ساتھ اٹھائے اور اپنے اولیاء کا اسے رفیق بنائے میدان محشر میں، یعنی امام حسن مجتبیٰ کا رفیق بنائے۔ اب آپ حسین علیہ السلام کریں، مل کے صلوات بھیجیں چاہتا معصومین کے وعجل فرجہم۔ اب ایک سلسلہ جو عشرہ امام زمان علیہ السلام سے جاری ہے وہ بھی موضوع ہے۔ تو کل کی گفتگو کے اختتام پر ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا امام زمان علیہ السلام بزبان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس سے پہلے میں ایک روایت چھوٹی سی پڑھوں۔ امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، منبر کوفہ ہے، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں سلونی۔ بعض مرتبہ جب کہتے تھے سلونی تو کوئی خاص سوال ہوتا نہیں تھا، امام اسلام ممبر سے اتر گئے اور مولا حسن کے پاس آئے اور امام حسن سے کہا کہ جاؤ ممبر پر تم۔ امام حسن سے کہا کہ جاؤ ممبر پر، اور ممبر پہ جا کے تم اپنے لیے یہ تعارف کرواؤ، یہ اچھا جملہ امام نے کہا ہے کہ اس طرح سے اپنا تعارف کرواؤ کہ قریش میں سے اور عربوں میں سے کوئی بھی تمہارے حق کا جاہل نہ رہ جائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیف اکلمہ وانت موجود، لسان اللہ سامنے موجود ہے، وانت موجود۔ اس بچے کا یہ نعرہ مجھے بہت اچھا لگا، اس موقع پہ اچھا لگا بات کر، وانت موجود، یعنی اے بابا آپ موجود ہیں اور میں جا کے ممبر پہ خطاب کروں گا کہ ترا مکانی، آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، تسمعو کلامی، میرے کلام کو آپ سن رہے ہیں۔ اچھا بالکل یہی وہی واقعہ ہے نا کہ جو بی بی فاطمہ نے فرمایا تھا کہ جو میرے بابا نے کہا ہے وہ بیان تو کیجیے گا اے حسن مجتبیٰ۔ تو فرمایا کہ امام حسن اسلام نے کہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں لیکن قل کلامی، عجب ہے یہ، دیکھیں اس میں فساد بھی تو محسوس کیجیے گا۔ قل کلا، ایک ایک کاف دو نقطے والا، قل قلیل، ایک ایک کاف کتاب والا، قلہ اور کلہ۔ قلہ کا مطلب ہے کہ کم ہو جانا کلام، کلہ یعنی زبان بند ہو جانا۔ قلہ کلامی و کلہ لسانی، نہیں سمجھے آپ نے؟ کلام میرا کم ہو رہا ہے، زبان میری بند ہو رہی ہے۔ قلہ کلامی و کلہ لسانی، کیوں؟ لعل سیدی یرانی، شاید سید میرا دیکھ رہا ہے۔ کلہ کلامی، کلام کم ہو رہا ہے، کلہ لسانی، زبان بند ہو رہی ہے، لعل سید یرانی، میرا سید سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے! وہ جو 6 برس کا واقعہ امام حسن اسلام کا بعینی وہی 36 برس کا واقعہ ہے کہ تسمعو کلامی، آپ میرا کلام سن رہے ہیں، ترا مکانی، اے بابا جان آپ سامنے، کیف اکلم وانت موجود ہوں، آپ سامنے موجود ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اچھا میں جاتا ہوں ستون کے پیچھے، اور ستون کے پیچھے میں وہاں پشت سے ڈیگ لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، تم گفتگو کرو۔ لیکن یہ بھی مولا علیہ السلام نے ایک اہتمام فرمایا۔ اب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام فصعد المنبر، ممبر پہ تشریف لے گئے۔ مولا علی نے کیا کہا تھا کہ ممبر پہ جا کے کچھ ایسا کہو کہ عرب تمہارے حق سے جاہل نہ رہیں۔ ممبر پر تشریف لے گئے، خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اے مولا حسن، آپ کے بابا نے تو آپ کے لیے کہنے کے لیے کہا تھا، آپ اپنے بابا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وَمَن يَأْتِ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ بِالْبَابِ، جسے چاہیے کہ جب شہر میں آئے تو ہمیشہ دروازے سے داخل ہو۔ تو آپ نے اپنے لیے تو کچھ کہا ہی نہیں، آپ اپنے بابا کے لیے کہنا شروع ہو گئے۔ ایک تو مولا حسن نے فرما دیا کہ ممبر کا نصاب فضائل علی جی نے بتایا۔ جو ہے آپ کی ممبر کا جو نصاب ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، وہ فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام۔
اور فرمایا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اے مولا آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا، بابا کے لیے کہہ دیا. اگر آپ اپنے لیے بھی کچھ فرماتے تو آپ کے چاہنے والے اسی طرح سے خوش ہوتے، اسی طرح سے سبحان اللہ کہتے، اسی طرح سے یا علی کہتے. آپ نے اپنے بابا کے لیے کیوں کہا؟ بظاہر شاید امیر المومنین کا جواب یہی ہوگا کہ مولا حسن علیہ السلام کا کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جو علی کو پہچانے گا وہ پورے سلسلے امامت کو پہچانے گا. امیر المومنین کو سمجھو تاکہ حسن سمجھ میں آئے. اگر جملہ کہنے لگا ہوں، میں ممبر سے پہلی دفعہ اس کو کہہ رہا ہوں، شاید میری زندگی کی ساری خطابتیں ایک طرف جو کچھ میں نے ٹوٹا پھوٹا امام حسن علیہ السلام کے لکھا، ایک فطرہ امام حسن علیہ السلام کا. جو امیر المومنین کو سمجھے گا وہ امام حسن علیہ السلام کو پہچان سکے گا. جب مولا علی کی شہادت ہو گئی تھی تو بعد میں کسی نے مولا حسن علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ بیان کیجئے گا اپنے بارے میں، آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے. اس وقت مولا حسن نے فرمایا تھا کہ انا مصلی جنازۃ امیر المومنین علی بن ابی طالب، امیر المومنین کے جنازے پر نماز پڑھانے والا میں حسن. سبحان اللہ صلی علی. اچھا میں پہلے آپ کو سہمت نہ کروں، مجھے 3-4 دفعہ مجھ سے اب کہہ دیا گیا ہے کہ تھوڑا سا اگر اس طرف موو کریں، تھوڑا سا آگے آ جائیں چونکہ جگہ نہیں بچی. تو کچھ مومنین وہاں پر جو ہے نا وہ تشریف لے آئیں گے، اگر کچھ مومنین اس طرح سے اس طرف آ جائیں گے اور شامل ہو جائیں گے. میں حسن کون ہوں؟ امیر المومنین کے جنازے کو پڑھانے والا. جو امیر المومنین کے جنازے کو پڑھائے جی وہ حسن ابن علی المجتبی. جی تو اب دیکھیں امام حسن کے تو نام ہی میں یہ ہے. آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا جب نام رکھا گیا تھا تو وہ واقعہ آپ کے ذہن میں کبھی ایک واقعہ سامنے ہوتا ہے لیکن اس سے ایک نتیجہ کہ اللہ نے رکھا نام. بی بی فاطمہ سلام علیہ کے یہاں پہلی اولاد ہے. بی بی فاطمہ پوچھیں مولا علی سے کہ میں نام رکھنے میں آپ سے سبقت نہیں کر سکتی تو آپ فرمائیے. اور مولا علی کہیں کہ میں رسول اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا. رسول اللہ کے پاس جائیں گے، میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا. یہ جو آپ حسن کہتے ہیں نا، یہ وحی پروردگار ہے کیونکہ اللہ نے نازل کیا. ان کے جو نام ہے نا یہ بھی وحی پروردگار ہے کیونکہ اللہ نے نازل کیا. یہ نام حسن رکھیں. حسن جب اللہ نے نازل کیا تو وہی ہے نا اللہ کی. تو مولا حسن علیہ السلام فرمایا اللہ نے کہ، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی اور کا نام تاریخ میں کبھی حسن رکھا ہی نہیں گیا. امام حسن پہلے ان کا نام حسن رکھا گیا. اچھا حضور تو ظاہر ہے کہ عالم الغیب، لیکن یہ کہ حضور نے جبریل سے پوچھا. جبریل کو روایت یہ ہے کہ جو حدیث منزلت ہے اس وقت بیان کی. جبریل نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اس فضل کا نام حسن اس لیے رکھیں کہ روایت یوں شروع ہوتی ہے کہ چونکہ آپ کی مثال علی سے ویسے کہ جیسے موسیٰ کی مثال ہارون سے. اور اللہ نے ہارون کو جو پہلا بیٹا عطا کیا اس کا نام تھا شبر یا شبر جس کا تلفظ ہے. تو چونکہ وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے تو عربی میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ حسن ہے، اور حسن اس سے بھی بہتر ہے، لہذا آپ حسن نام رکھیں. تو یہ حدیث منزلت اس وقت بیان کی گئی. اب جب بھی کوئی پوچھتا رسول اللہ سے، مولا علی سے، کہ آپ نے اپنے اس نواسے اس بیٹے کا نام حسن کیوں رکھا ہے، تو کیا بتایا جاتا؟ بتایا یہی جاتا دیکھیں اس میں ایک بہت راز ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جبریل سے، جبریل محمد سے، محمد علی سے، علی فاطمہ سے، جس کا نام ہی سلسلۃ الذہب ہے. سلسلۃ الذہب ہے اور کیا ہے؟ بلند تر صلوات. تو جب بھی پوچھا جاتا کہ حسن نام کیوں رکھا، یہ نام کیوں کہ اس لیے مولا علی کہتے ہیں کہ میری نسبت رسول اللہ سے ایسے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ سے. تو چونکہ ہارون کے بیٹے کا نام شبر تو یہ حسن. رسول اللہ سے پوچھا جاتا میری نسبت علی سے ویسے کہ جیسے موسیٰ کی ہارون سے، تو ہارون کے بیٹے کا نام. یہ جب بھی امام حسن کا نام پوچھا جاتا
تو خود حسن کے نام سے علی کا ہارون امت ہونا سامنے آ گیا، جس کے نام کی فضیلت یہ ہے کہ وہ علی کے فضائل کو کھول دے امت کے سامنے، نام میں یہ تاثیر ہے۔ کیونکہ علی ایک مل کے سروات اور بھیجتے ہیں مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے یہ واضح ہو گیا امام حسن علیہ السلام جی۔ بات یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں اس لیے واجب تھا کہ مجلس امام حسن علیہ السلام کی، اور میں بالکل اپنے اشرے کے موضوع سے بھی مربوط ہو رہا ہوں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے جتنی احادیث آئی ہیں ان سب کو آپ کلیکشن کیجئے تو 438 ہیں۔ اچھا خود یہ امام حسن علیہ السلام کی بہرحال ایک اپنی مظلوم میں تھے جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ 438 حدیثیں کو بہت زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ آج کسی بھی عالم کی تقریر پہ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے تو ہو سکتا ہے 1000 تقریریں مل جائیں، تقریریں پوری، لیکن امام علیہ السلام سے 438 کلمات ہیں حدیث ہیں، جس میں سے کچھ 3 جملوں کے، 4 جملوں کے، 6 جملوں کے بھی ہیں، تو 438 کلمات ہیں۔ بعض جگہوں پہ اس سے بھی کم عدد لکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب امام سے سندن بیان کر کے کوئی بات کی امام کہیں وہ الگ بات ہے، لیکن خود امام علیہ السلام کے جتنے کلمات جتنا میں دیکھ سکا تاریخ میں وہ اس طرح سے ملتے ہیں 438 میں سے 10 حدیثیں امام حسن مصطفیٰ کے امام مہدی کے بارے میں، ان 438 میں سے ان 10 حدیثوں میں جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائے امام مہدی کے لیے، ان میں سے 2 حدیثیں وہ ہیں کہ جو امام نے اپنے نانا رسول اللہ سے روایت کی کہ میں نے سنا اپنے نانا سے کہ وہ مہدی کے لیے یہ کہہ رہے تھے، اس طرح سنائی۔ ایک حدیث سنائی اپنے بابا سے روایت کرتے ہوئے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے کہ وہ مہدی علیہ السلام کے لیے یہ کہہ رہے تھے۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئی۔ ایک حدیث اس وقت بیان فرمائی کہ جب خضر تھے سامنے، اصل میں وہ خضر کا کلام تھا امام حسن کے سامنے، سبق سنا رہے ہیں، وہ ہے امام مہدی کے بارے میں۔ تو یہ روایت بھی امام حسن سے پہنچی کہ خضر سنا رہے ہیں امام حسن کے سامنے۔ ابھی سناتا ہوں آپ کی خدمت۔ تو یہ 4 حدیثیں ہو گئے، 2 نانا سے، ایک بابا سے، ایک خضر کے سامنے، اور 6 حدیثیں خود میں جو امام حسن نے خود بیان فرمائی۔ یہ 10 حدیثیں امام حسن علیہ السلام کے تمام کلمات میں جو میں دیکھ سکا مولا امام مہدی کے بارے میں۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی سامنے ہے تو وہ لے آئے، بظاہر جتنا میں نے دیکھا شاید نہیں ہے، یہ 10 کلام ہے، لیکن اور ایک ہی کافی ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، اب آپ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں، مولا علیہ السلام کے فضائل پر مثلا صحیح بخاری میں 3 حدیثیں، اتنے فضائل پر 3 حدیثیں، حدیث منیت، حدیث رایت، حدیث منزلت، یہ 3 ہیں۔ رایت کل علم دوں گا، منیت یا علی انت منی وانا من کا، منزلت یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اللہ نبی آبادی، یہ 3 حدیث۔ مقلمت علی جوہری صاحب اللہ مقام ہو کے کہ 3 لکھ لی، مہربانی کی انہوں نے، ایک بھی لکھتے تو تمام صحابہ سے فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث کو لے کر آؤ کسی کے لیے، رسول اللہ نے کہا کہ تو وہ مجھ سے میں اس سے ہوں، لے کر آؤ کسی اور کے لیے کہ رسول اللہ نے کسی کو علم دے دیا ہو۔ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے؟ 40ویں رات تو یہ 10 حدیثیں مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے امام مہدی کے لیے بیان فرمائی۔ پہلے میں سب سے پہلے منزلت اور تقدس کے اعتبار سے وہ پڑھتا ہوں جو انہوں نے اپنے نانا سے کہا، بیان فرمایا، یعنی اب کلام امام حسن برائے امام مہدی بزبان رسول اللہ۔ اشرے کا موضوع سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی۔ فرمایا امام حسن نے کہ میرے جد، میرے نانا، ان کی زندگی سے چند ایام رہ گئے تھے کہ وہ ممبر پر خطبہ دینے گئے، مدینہ کے ممبر پر، اور فرمایا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ایک دفعہ نہیں کہا، بار بار کہا رسول اللہ۔ پھر ایک دفعہ تو لکھنا چاہتے تھے جو کسی خبیث نے لکھنے نہیں دیا، تو میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ حضور نے فرمایا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، ان سے متمسک ہو جاؤ گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد عجب جملہ، اس موقع پر حضور نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ بس ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، بس ان سے سیکھو، انہیں سکھاؤ نہیں۔
یہ ایک جملہ میں سمجھ لینا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سکھاؤ نہیں انہیں کہ کیا کرنا ہے، سیکھو ان سے، جی سیکھو ان سے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور انہوں نے کیا کیا، سیکھو سمجھو۔ فرمایا کہ یہ فرما کر میرے نانا ممبر سے اترے تو میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ میں نے جتنی بھی روایت سناؤں گا یہ تھوڑا سا نقل بالمعنی بھی کروں گا، یعنی اس لیے کہ روایت تھوڑی سی طولانی بھی ہے کہیں کہیں، تو میں اس کو چاہوں گا کہ کچھ مختصر ہو جائے تاکہ وقت میں بات تمام ہو جائے۔ تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اور آگاہ رہو کہ زمین کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے جد تشریف لائے تو میں نے پوچھا ان سے، اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کتنے برس کے ہوں گے؟ 7 برس کے تقریباً۔ اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، نانا کہہ کے نہیں، اے اللہ کے رسول، فقولک ان الارض لا تخلو من حجت، کہ آپ نے فرمایا کہ حجت سے زمین خالی نہیں ہوگی۔ اب امام خود معصوم ہے اسی طرح سے، لیکن اسی طرح سوال جواب کر کے روایت پہنچتی ہے، مطلب اسی طرح سے پہنچتا ہے، اور آپ کے لیے ورنہ کیسے بات پہنچے گی؟ تو فرمایا کہ آپ نے جو فرمایا کہ حجت سے زمین کبھی خالی نہیں رہے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امام حسن پوچھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا نعم، ہاں حجت سے کبھی زمین خالی نہیں رہے گی، علی هو الامام، علی امام ہے، والحجت بعدی، میرے بعد وہی حجت ہے علی، وانت الحجہ، 7 سال کے بچے سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں حجت تو تم ہو، وانت الحجہ والامام بعدہ، اور علی کے بعد تم امام ہو، والحسین بعدک، عربی اتنی آسان ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں، حسین آپ کے بعد ہے، وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی، یہ امام ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یخرج اللہ تعالیٰ من صلب الحسن الحجت القائم، اس سے تھوڑا سا اشتباہ ہوا، ترجمہ کیا اس کا کہ پھر حسن کے صلب سے آئیں گے حجت قائم، تو بعض نے سمجھا کہ وہ حسن کا مطلب وہ امام حسن، اس لیے انہوں نے اصرار کیا کہ بھائی حسین کی اولاد میں تم کیوں سمجھتے ہو مہدی کو، حسن کی اولاد میں تو رسول، حسن سے حسن عسکری، حضور نے ایک کے بعد ایک نام لیے، فرمایا پھر وہ حسن سے آئیں گے حجت قائم، اللہ اکبر۔ اب جملہ سننے والا ہے، فرمایا کہ امام و شیعہ تھی، وہ اپنے شیعوں کا امام ہوگا، وہ منقذ اولیاء، ڈوبنے والوں کو نکالنے والا ہوگا، ڈوبنے والوں کو نکالیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ دیکھا اس کی غیبت طولانی ہوگی، اتنی طولانی ہو جائے گی کہ چاہنے والے کہیں گے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، قرآن کے اگر یہ وعدہ سچا ہے تو پورا کب ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد حضور نے امام حسن سے، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا کی زندگی سے ایک دن بھی رہ جائے گا نا، لطول اللہ عز وجل، اللہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا، اتنا طولانی کرے گا، حتی یخرج قائما، ہمارے قائم کا خروج ہوگا، اسی ایک دن کے اندر وہ دنیا کو جو انصاف سے پر کرے گا، جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور اے حسن اس کا علم میرا علم، اس کی فقہ میری فقہ، اس کا فہم میرا فہم، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت۔ کیا بات ہے؟ فضائل امام مہدی بزبان امام حسن۔ جی دوسری روایت وہی جو انہوں نے اپنے جج سے بیان فرمائی، اس وقت کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی تو امام حسن علیہ السلام اب ممبر پر آئے، اور روایت میں ہے کہ اتنا گریا تھا کہ گلوگیر، ارے بابا کی شہادت ہوئی ہے، فرمایا حمد اس خدا کی، اس موقع پر بھی امام علیہ السلام، یہ امام حسن نے سمجھا دیا نا کہ ممبر کا نصاب کیا ہے، حمد اس خدا کی جس نے اپنی خلافت ہمیں عطا فرمائی، فرمایا کہ میں اپنے بابا کے فراق کی تکلیف خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ وہی بہترین اجر دینے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ان الامر یملک 12 اماما، اس امر کے مالک اللہ کی طرف سے 12 ہوں گے، من اہل بیتی، ہر ایک نہیں 12 جو محمد کے اہل بیت میں سے، وصفوتی، انہی کے چنے ہوئے، ما منا مقتول و مسموم، ہم میں سے ہر ایک یا مقتول ہوگا یا مسموم ہوگا، یا تلوار سے شہید ہوگا یا زہر سے شہید ہوگا۔ یہ وہ روایت ہے کہ 12 امام حسن نے بیان فرمائی۔ تیسری روایت اپنے بابا سے، امام حسن علیہ السلام پر مدائن میں حملہ ہوا تھا،
امام حسن علیہ السلام بعض کیفیتوں میں امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں. امام حسین نے فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. امام حسن علیہ السلام اپنے لباس کے اندر زرہ پہن کے رکھتے تھے کہ کہیں بھی کوئی خنجر مار دیتا تھا. امام حسن علیہ السلام نعوذ باللہ ان سے سجادہ کھینچ لیتے تھے. کون؟ غیر نہیں، جو اپنے کہنے والے. امام کے اس امر کو برداشت نہیں کر سکے. تمہارے باپ نے جنگ کی تھی معاویہ سے، اتنے لوگ قتل ہوئے تھے، اب تم وہی اسی معاویہ تم صلح کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں برداشت. اپنے ہی امام علیہ السلام کو کیا کچھ کہتے تھے تاریخ میں لکھا ہوا. ایک مرتبہ امام سے سجادہ کی تو امام علیہ السلام پر مدائن میں حملہ ہوا جس سے امام زخمی ہوئے. زید بن وہب جہنی کہتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھا کہ شاید اسی زخم سے امام کی شہادت نہ ہو جائے، اس نے کہا کہ آپ اپنے شیعوں کو ایسے گوسفندوں کی طرح چھوڑ کے چلے جائیں گے جس کا کوئی چرواہا نہ ہو، چلے جائیں گے آپ کے؟ امام نے کہا نہیں. میں ایک بار اپنے بابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا اے حسن اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب بنی امیہ کی حکومت ہوگی، بدعتوں کو عام کیا جائے گا، لوگ ان سے فرمان لیں گے، وہ اپنے چاہنے والوں میں بیت المال تقسیم کریں گے. میں نے کہا کہ بابا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ بھی وہی معصوم ہے، روایت اسی طرح سے کہ بابا پھر کیا ہوگا؟ مولا علی نے فرمایا کہ پھر اللہ ہماری نسل سے ایک رجل کو ظاہر کرے گا. امام مہدی کا ذکر ہے. اللہ اپنی نسل سے ایک رجل کو لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا. اللہ ایک رجل کو ظاہر کرے گا. کل علم دوں گا رجل کو، کرارن غیر فرارن، فرار ہے غیر فرار ہے. جو خیبر میں رسول اللہ نے کہا تھا نا، وہی مولا علی نے امام حسن سے اپنے مادی کے لیے کہا. وہی علم تو پہنچے گا نا، اسی علم کا تسلسل ہے نا. پہلے میری زبان پر آیا وہ فکرہ جب بات آئی علم کی کہ رسول اللہ نے 40ویں دن کیوں جاگ رہے تھے. انیس کا ایک بند آیا، میں نے روک لیا اپنی زبان پر، اب پڑھ دیتا ہوں دوبارہ سے، جو ہے نا وہ بار بار ہی ہو رہا ہے. وہ آپ نے شاید اس طرح کے سنا ہوا بھی ہو، لیکن بہرحال 4 علمدار ہیں اور اولوالعزم علمدار ہیں، ٹھیک ہے نا. کہتے عالم میں ہوئے 4 اولوالعزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. علم کو زینت ملی جب علی کے ہاتھ میں، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. کرسی تو جانتے ہیں بچوں کے لیے، بچوں آیت الکرسی ساتھ پڑھنا میرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع. یہ جو کرسی ہے نا اس کے باعث سے عباس کا علم بلند ہے. انیس نے کہا ہے کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. جی جی، ویسے تو یہ ہے کہ مولا عباس کے ہاتھوں کا بیان مسائل میں ہوتا نہیں تھا، فضائل میں لکھا ہے کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، اور کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے. یو علی یا علی، کیا دست بدست. کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ، دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا، ہاتھ کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا، ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا. یہاں دیکھیں جملہ بدل گیا، جب جعفر طیار کے ہاتھ میں رسول اللہ کا علم آیا ہے تو علمدار رسول بن گئے. تو یہاں پر اب جعفر کی شان بلند ہو رہی تھی، وہاں علم کی شان بلند ہو رہی تھی جب علی کے ہاتھ میں آیا گیا. تو یہ الفاظ پہ غور کیجیے گا. یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا، کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا، ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. تو اب آگے کیا ہے؟ کہتے ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر.
بس آگے نہیں بڑھانا بار بار. ہوگا یہ ہما سایہ فکن اب نہ کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی. یو علی یو علی. رجل پھر پڑھو. عباس علیہ السلام سلام صلی علی محمد علی محمد. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. آپ کے حکم کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے. یہ کرسی عرش، یہ جو استعمال ہے نا، یہ انیس کے کلام میں عرش خدا مقام جناب امیر ہے، اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر. کرسی جو نا ولی کے فضائل سے نیچے ہے، اس کی چھت. ولی کے تلووں سے آگے بلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا. آپ نے غور نہیں کیا، دوسرے مصرے میں دلیل ہے، علی کے تلووں سے آگے بلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو صرف سبحان الذی اسری بعبدہ سلام. دوسرا مکمل کر دوں اگر آپ کی اجازت ہے تو. علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. ضمیر اختر نقوی صاحب بھی کہہ کے چلے گئے کہ کسی اور کا ذکر ہم سنتے ہی نہیں ہیں، تو ذکر ہو جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں. مجھے تو صرف فلک تک سوائے، ارے عجب ہے یہ کہ علی کے تلووں سے آگے بلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دے گا. اونچا عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے، مستور نور نام جناب امیر ہے، اور ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. کہ حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، اور لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل میں جب سوار، دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. اور کس کا بغیر مصحف ناطق کے کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا. اب حدیث کہیں گے تو میں یہاں سے پڑھتا چلا جاؤں گا پھر اینڈ لیس. جی الحمدللہ الحمدللہ. تو میں حضور نے کیا فرمایا، کہا رجل، ہماری نسل سے ایک رجل ظاہر ہوگا. روایت ذہن میں کہ اے بیٹا حسن، ایک وقت آئے گا بنی امیہ کی حکومت ہوگی، بیت المال وہ تقسیم کریں گے آپس میں، یہ سارا ظلم ہوگا. کہا بابا پھر کیا ہوگا، کہ ایک رجل آئے گا ہماری نسل سے، ہماری نسل سے ایک رجل کو اللہ ظاہر کرے گا جو زمین کو ایسے عدل سے پر کر دے گا کہ زمین کے طول و عرض پر پھر اس کا فرمان ہوگا. حتی لا یبقی کافر الا آمن، یہاں تک کہ کوئی کافر بچے گا نہیں مگر ایمان لے کر آ جائے. ولا طالح الا صلاح، کوئی بدکار بچے گا نہیں مگر اپنے کردار کو ٹھیک کر لے. جی فرمایا اس کی حکومت میں درندے بھی آپس میں سلو کر لیں گے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کی حکومت میں درندے بھی آپس میں سلو کر دیں گے. زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی برکتوں کو نازل کر دے گا. بس خوش نصیب ہے. ہائے ہائے، مولا علی کہہ رہے امام حسن سے، کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ جو اس دور کو پالے اور اس رجل کے کلام کو براہ راست سن رہا ہو. اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اگر زندہ ہوں تو پہنچے، مر چکے ہوں تو قبروں سے اٹھے انشاءاللہ پہنچے. وہاں کے جب ایک بلندر جتنا آپ صلوات بھیج سکتے ہیں بھیجے محمد.
سبحان اللہ. وقت تمام ہو رہا ہے. مصائب کا بھی کچھ بیان اس لیے زیادہ ہونا ہے کہ تابوت کی برآمدگی ہے. ایک روایت پڑھتا ہوں, باقی پھر کل تسلسل, اسی موضوع کا تسلسل کل ہے. علل الشرائع میں شیخ صدوق نے لکھا روایت جو خضر سے, باقی امام حسن علیہ السلام کی جو خود اپنے امام کا جو کلام و روایت تھی وہ پھر انشاءاللہ میں نے کہا کل تسلسل. یہ روایت اس طرح سے ہے کہ امام ہادی کہتے ہیں. اس خاندان میں دیکھیے گا کون ہوگا کہ جس کو 10 نسلوں بعد پتا ہو کہ میری 10 نسلوں پہلے کون کہاں بیٹھا ہوا تھا, کس طرح سے بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ ابھی روایت میں آئے گا کون کس طرح سے بیٹھا ہوا تھا, ایک دوسرے سے کیا بات کر رہا تھا. کہتے ہیں امام ہادی کہتے ہیں کہ میرے جد علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. لطف کی بات ہے اگر آپ اس کو محسوس کر لیں تو پھر یہ جو بات جس تسلسل میں نا وہ آپ کو اور لطف آئے گا. کہ مولا علی مسجد میں بیٹھے تھے اور علی نے سلمان کے شانے پر تکیہ کیا ہوا تھا. جھوم جانا چاہیے. سلمان کے کندھے پر ایسے علی ہو, کیا بات ہے, سبحان اللہ. جی. اور اچھا آپ جانتے ہیں رسول اللہ کبھی بھی تکیہ نہیں فرماتے تھے سوائے علی پر. روایت میں کہ رسول اللہ کہیں پر بھی کبھی ایسے تکیہ نہیں فرماتے تھے کسی اور پر سوائے علی کے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو رسول اللہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے سوائے علی کے. جی 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 اس کے, اور اسی میں وہ روایت ہے جس کا ایک حصہ شاید میں نے آپ کو کبھی سنایا ہے کہ وہ رسول اللہ علی سے وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ فجر کا وقت ہوا اور صحابی سو رہا تھا. تو پھر علی کو نہیں بھیجا, کسی اور کو بھیجا, کہا اس کو جگا دو, نماز کا وقت ہو گیا اس کو جگا دو. ارے ہر کام علی, ہجرت پہ سونا ہو تو علی, علم ہو تو علی, صلح حدیبیہ ہو تو علی, تلوار ہو تو علی, ذوالفقار, ہر طرف علی. اس کے لیے کہہ رہے کہ نہیں وہ کسی اور کو بھیجو وہ جگائے گا, علی نہیں. کہا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ جگائے گا نا, اگر اس صحابی کے جاگنے پر نہیں جاگا تو نماز قضا کرنے کا گناہ ہوگا. علی نے بلایا نہیں آیا تو دین سے باہر ہوگا. آپ کے کیا کہنے سماعتوں کے, سبحان اللہ. وہ امام اب جب مولا علی سلمان سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے, ان کے ہاتھ سے تکیہ کیے ہوئے, مجھے نہیں پتا کس کیفیت میں, روایت میں کہ ہاتھ سے تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں امام حسن بھی داخل ہوئے مسجد میں. امام حسن تشریف فرما ہو گئے بابا کے سامنے, قدموں میں پہلو میں, کہ کچھ دیر بعد لکھا اس طرح سے کہ خوش لباس وارستہ ایک اچھا بہت نظر آنے والا شخص آیا مسجد, اور امیر المومنین کو, علی کو سلام ایسے کیا, السلام علیکم امیر المومنین. جیسے سلام کیا کہ میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, یا امیر المومنین میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. علی نے کہا بیٹا حسن جواب دو. بیٹا حسن آپ جواب دیجئے, 3 سوال پوچھے. 3 سوال پوچھ لیے اور پھر جانے لگے. یہ واقعہ رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوا ہے بالکل اسی طرح سے. اور اس وقت رسول اللہ نے اس وقت امام حسن علیہ السلام 5 برس کے تھے, تو پوچھا تھا کہ انہی سے جن کا نام خضر ہے کہ آپ کے لیے تسلی ہو گئی؟ فرمایا جیسے آپ سے ہوتی تھی, ویسے ہی جیسے آپ سے ہوتی تھی.
اور وہ چلے گا. ابھی تو میں نے تو آپ کا نام لے لیا, وہ تو صحابہ جو دیکھ رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کون تھا, کیونکہ مدینہ کو بہت بڑا شہر تو نہیں, ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے. بھائی یہ کون سے نئی شخصیت ہے, ہمیں تو دیکھا ہی نہیں کبھی, جس کے لیے رسول اللہ بھی احترام میں اٹھے تھے اس وقت. یہ تھا تو رسول اللہ جس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, یہ کون ہے؟ اور جب چلے گئے تو کہا رسول اللہ کون تھے؟ کہا یہ خضر تھے جو مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا میرے بیٹے حسن سے پوچھ لیں. فرق کہاں سے کہاں تک ہے. جو نبی خضر کو نہ پہچان سکے وہ اصحاب محمد ہے, جو نبی کو پڑھا دے وہ عالم. جی جی کیا بات تمام ہو رہی ہے, بس مل کے جب امام حسن نے جواب دے دیے تو انہوں نے یہ کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, پھر سے ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک حجت اللہ. یہ تین گواہیاں تو دیتے ہیں ہر مومن. اس کے بعد خضر علیہ السلام نے حسن علیہ السلام کے سامنے گواہی دی کہ اشہد علی رجل من ولد الحسین, سبحان اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس کی بھی جو حسین کی اولاد میں آنے والا ہے, موضوع امام مہدی علیہ السلام ہے. جی 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 خضر کی طرح کبھی کلمہ کبھی پڑھ لیا کریں. مل کے سلوات میں جو نام ہے امام مہدی علیہ السلام کے محمد کیا کہنا. میں اشہد ان المہدی حجت اللہ لا یکنی, یہاں پر روایت ہے کہ میں حسین کی اولاد میں آنے والے کی گواہی دیتا ہوں. لا یکنی ولا یسمى حتی یظہر امرہ. ابھی خضر کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کی کنیت بھی نہیں کہی جا سکتی, ہوں گے اس وقت کے حالات اس طرح سے, یا جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے پابندی تھی کہ کنیت اور ان کا نام بھی ایک ساتھ کنیت کے ظاہر نہیں کیا جا سکتا. جب وہ ظاہر ہوں گے تب ان کی کنیت اور نام کو لیا جائے گا ساتھ میں. اور فَيَمْلَوْهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا, وہ دنیا کو عدل سے پُر کریں گے جیسے دنیا جوڑ سے پُر ہوگی. بات تمام ہو گئی. امام مہدی علیہ السلام کا ذکر جس لطافت سے, جس شوق کے ولا سے آپ نے سنا ہے, اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اور ویک ڈے ہے, آپ اتنی تعداد میں تشریف لاتے ہیں ویک ڈے میں بھی, اور بہرحال یہ امام مہدی علیہ السلام کی محبت ہے جو اس تسلسل میں اس بیان کو آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں ایک ہی جملے سے جا رہا ہوں, اس کیفیت میں مصائب پہ اگرچہ کہ میرے سامنے اور احادیث ہیں, کل یہاں سے تسلسل بات شروع کریں گے. میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ آپ میں سے اجتماعی اب جس کیفیت میں سنا ہے نا, اسی کیفیت میں امام مہدی کی خوشنودی کی خاطر مولا علیہ السلام کا ایک نعرہ لگانا مل کے سب انشاءاللہ سے, تاکہ امام مہدی راضی ہوں انشاءاللہ. یا علی آج حسن مسموم کا ماتم ہے مولا, وہ حسن سبز قبا, اے سبز قبا مولا, اے سرخ کفن مولا, جن کا بدن اثر سبز ہے زہر سے, جن کا کفن سرخ ہے تیروں کے وار سے. جتنی مرتبہ امام حسن کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی نا آل رسول میں سے, اتنی مرتبہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. میں نے کہا امام حسن علیہ السلام ایک کیفیت میں امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے. یہ میں امام حسن ہی کے لیے جملہ کہہ سکتا ہوں. آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی زوجہ, انہوں نے لاشا بے کفن دیکھا تھا امام کا, کہا میں مدینے بھی جاؤں گی نا تو سائے میں نہیں بیٹھوں گی. حسن وہ مظلوم ہے کہ ان کی زوجہ اس کی قاتل ہو. یا حسین یا حسن, آئے حسین آئے حسین. 7 مرتبہ امام کو زہر دیا گیا, اور چھٹا حملہ تو اس طرح سے کیا تھا کہ ایک نابینا شخص بوڑھا وہ اس کیفیت میں آیا کہ میں تو امام حسن سے شفا لینا چاہتا ہوں, اور قدموں میں جھک کر زہر ملنے لگا امام کی بدن پر. یہ چھٹا حملہ تھا. یہاں تک کہ پھر ابوالفضل عباس نے وہ پہرا دینا شروع کیا امام حسن کے گرد. اب جب عباس پہرا دے رہے ہیں تو کس کی ضرورت ہے کہ حسن کے قریب آ سکے. اس خاطر ہے کہ گھر کے اندر سے انتخاب کیا گیا جی کہ بیوی خود زہر دینے والی ہو, اور اس
لئیم نے، جس نے وہ زہر بھجوایا تھا، اس نے اپنے بیٹے سے شادی کا لالچ بھی دیا تھا کہ تو زہر دے دے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا برباد آخرت برباد۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے زہر پتہ ہے کہاں؟ بادشاہ روم کو خط لکھا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ وہاں سے کوئی ایسا زہر بھیجو کہ جس کے بچنے سے کوئی امکان نہ ہو۔ تو زہر اس نے اس طرح سے بھیجا تھا، کہا دیکھنا اسے کسی جانور کو مس نہیں کرنا، کیونکہ اگر اس کا اثر وہاں ہو گیا تو وہ خون کی طے کرے گا، خون اگلے گا وہ۔ ہائے ہائے، کہا تھا کہ اس کو ذرہ برابر بھی کہیں نہر میں نہ ڈال دینا، اس لیے کہ ساری آبی حیات مر جائیں گی اگر یہ زہر نہر یا دریا میں آ گیا تو۔ وہ زہر ہے کہ جو میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سراہی میں، جس سے امام پانی نوش فرمایا کرتے تھے، جو امام کے بستر اطہر کے قریب رکھی ہوتی تھی، وہاں پر اس میں وہ زہر ملایا گیا۔ اور اللہ اکبر، اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب وہ پانی امام نے نوش فرمایا ہے جس میں زہر ہے، یا علی مدد، یا علی مدد، امام علیہ السلام نے دفتن کہا کہ میرا کلیجہ کٹ گیا۔ دیکھو روز مولا حسین علیہ السلام کو روتے ہوئے حسن پرسہ لے رہے، آج حسن کا ماتم ہے، حسین کربلا سے آئے پرسہ لے رہے۔ کیا آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا آتی ہیں حسین کا پرسہ لینے کے لیے؟ تو آج اپنے حسن مسموم کا ماتم کرنے نہیں آئے وہ، ان کا پرسہ لینے؟ شام سے ایک بہن آئی ہے اپنے بڑے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے، اور میں کہوں کربلا سے ایک یتیم بھی آیا ہے جس کا لاشا پامال ہے۔ حسن کی جیسی شہادت ہے ویسی کسی کی شہادت نہیں، اور قاسم کا جیسے لاشا پامال ہو۔ مجھے بعد میں شاید موقع نہ مل سکے، لیکن میں یہیں پر مسائل میں عرض کر دوں، امام حسن کی مجلس ہے نا، تو اگر یتیم حسن پہ دو آنسو بہا لو گے ہائے حسن کہہ کے، تو امام حسن مجتبیٰ کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ دیکھو کربلا میں دو لاشیں ایسے ہیں جو پامال ہوئے ہیں، ایک حسین کا لاشا شام غریبہ پامال ہوا، باقی شہیدوں کے جو وارث تھے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، کہتا تھا کہ نہیں یہ لاشا نہیں پامال ہونے دیں گے۔ کربلا میں ایک بہن 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، کوئی آئے گا میرے بھائی کا لاشا بھی الگ کرنے والا ہوگا۔ ایک سید کا لاشا رہ گیا، ایک مظلوم کا لاشا رہ گیا، داہنی طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے بائیں طرف، حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا۔ میں ایک بہت بڑے آیت اللہ کی خدمت میں گیا تھا جب میں زیارت کے لے گیا، چند سالوں پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ضرور اپنے عزاداروں نصیحت کیجیے گا زائروں کو کہ جب حسین کی زیارت پر جائیں تو یہ نہیں سمجھے کہ جیسے ایک جنازہ ہے کہ جو ابھی 40 کی تیاری کے لیے بہت سے مومنین پہنچنے والے ہیں نا، جب حسین کی زری کے سامنے جانا تو لاش کے ٹکڑے ہیں کہ حسین کی قبر میں، حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک اور لاشا کربلا میں پامال ہوا جانتے ہو۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ چونکہ حسن اور حسین سارے فضائل میں بالکل ایک جیسے ہیں، دونوں مرج البحرین ہیں، دونوں لولو مرجان، دونوں سب ایک فضائل میں ایک جیسے، تو مصائب میں بھی ایک جیسا ہونا تھا۔ کربلا میں ظاہری طور پر امام حسن موجود نہیں تھے، تو حسن کی نیابت میں حسین کے مصائب سے مماثلت کے لیے حسن کے بیٹے قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں گی اگر میں جملہ کہوں میں پہنچا سکوں تو۔ دو لاشیں پامال ہوئی لیکن ایک فرق ہے، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم ابھی زندہ تھا، حسن کا یتیم، داہنے طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے تھے، قاسم کی صدا آتی تھی چچا ادرکنی چچا، میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے چچا۔ حسین قاسم کے پاس پہنچے، حسین نے یہ لاشا ایسے اٹھایا جیسے کوئی لاشا نہیں اٹھایا، اپنی کٹری کو رکھا، حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے رکھے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے کہا بہن زینب حسن کے یتیم کا لاشا لاؤ، لیکن ماں کو نہ دکھانا۔ بی بی زینب کی فریاد آئی بھیا ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے؟ کہ بہن یہ تو پیٹ پر کٹری دے گئی۔ اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں آج چونکہ تابوت ہے لہذا جتنے مسائل کا بیان ہو سکتا ہے ہو جائے۔ میں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ پھر جب بی بی ام فروا سے کو وہ لاشا دکھایا نہیں جاتا تھا، خدا نہ کرے کہ کسی ماں کے سامنے 13 برس کے نوجوان کا پامال لاشا ہو،
کہا شہزادی زینب مجھے ایک مرتبہ دکھلائیے گا تو صحیح کہ کیا گزری میرے قاسم پر. اپنے آپ کو پہلے اشرے سے جوڑ لینا وہی ایک موقع ہوتا ہے نا کہ شہزادہ قاسم کے مسائل کا بیان ہوتا ہے. بس جیسے ہی پہلی نگاہ پڑی تو بی بی نے سجدے میں سر رکھ کر اپنے ہاتھوں کو قاسم کے لاش کے ٹکڑوں پر رکھا اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول فرما. جیسے میری قربانی قبول ہوئی ہے جیسے کہ بھیا میرا جگر کٹ گیا, میرا جگر کٹ گیا. اس کیفیت میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جب امام حسین فوراً پہنچے تو دیکھا کہ کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گر رہے ہیں کٹ کٹ کر. امام حسین بہت گریہ کر رہے تھے. عجب ہے اے مولا حسن آپ اتنے مظلوم ہیں لیکن حسین کی مظلومیت کا کیا اہتمام تھا. جب حسین رو رہے تھے کہا بھیا حسین ایسے نہ رو حسن کے سامنے, اس لیے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے بھیا جیسے آپ کے مسائل کا دل ہے ویسے کسی کے مسائل کا دل نہیں ہے. میں کہوں گا اے مولا حسن آپ نے کیوں کہا جیسے حسین کے مسائل ہے؟ اس لیے کہ کسی امام کے بعد اس کی بچی کو تماچے نہیں مارے, کسی امام کے بعد اس کے خیموں کو نہیں جلایا گیا, بہنوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہیں ملا. بی بی زینب گریہ کرتے ہوئے تشریف لائی. اللہ اکبر. یہ عجب منزل تھی. صبر کی تلقین بھی فرمائی امام حسن علیہ السلام نے. اور پھر ایک وقت آیا انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو مجھے ایک کیفیت میں جانا ہے, آپ رو چکے الحمدللہ جس حد تک ممکن تھا ہر ایک مومن اپنے اپنے طور پر رو چکا, لیکن ابھی ایک گریے کی منزل اور باقی ہے. خود حسین نے غسل و کفن دیا, حسین نے جنازہ پڑھا, اللہ اکبر. اور حسین اور عباس کی قیادت میں حسن کا تابوت چلا. ابل منزل عباس. حسن کی وصیت تھی مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا. آپ نے کسی غریب سے غریب کا جنازہ بھی دیکھا ہوگا جو قبرستان پہنچا ہے اور وہاں سے گھر واپس آیا. یہ حسن کا تابوت تھا. 70 تیر مارنے والے مولا حسن علیہ السلام کے جنازے پر, اللہ اکبر, ایک عورت کی قیادت میں. یہ کافر وہ تھے کہ جو حسن کے جنازے پر تیر مار رہے تھے. ایک مرتبہ جنازہ واپس پلٹا. مولا حسن نے کہا تھا بھیا حسین یہاں پر تلوار نہیں نکالنا. اب الفضل عباس جب قیس و غضب کے عالم میں کہا عباس یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے عباس. ہائے ہائے ہائے, حسین ہی روک سکتے تھے عباس کے غضب. ایک مرتبہ جب گھر میں مجھے بڑی دقت اس وقت آتی ہے جب بی بی زینب نے دوبارہ دیکھا بھیا حسین حسن کو تو کفن دے کر رخصت کر دیا تھا, یہ لاشا واپس کیسے آ گیا؟ کہ بہن تیر نکال لے. امت نے حسن کے تابوت پر تیر مارے. ایک لمحے کے لیے رک جانا, میں کہوں گا پھر تابوت لے کر آئیے گا. اب ایک منزل باقی ہے. آپ نے گریہ کیا نا. ایک خطیب کے خواب میں مولا حسن علیہ السلام آئے. کہا تو میرے مسائل پڑھتا ہے, تو پورے مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں تو پڑھتا ہوں, آپ کو ذہن دیا گیا. مولا میں پڑھتا ہوں آپ کے جنازے پر تیر مارے گئے. مولا میں پڑھتا ہوں کہ آپ کا جنازہ واپس گھر پر رکھ کر واپس آیا, نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت ہے. مولا میں تو سب پڑھتا ہوں. کہا نہیں تو ابھی ایک مسائل نہیں پڑھتا. کہا مولا کون سے مسائل ہیں؟ کہا جب میں چھوٹا سا تھا نا تو میری ماں کون ہے وہ مسلمان ہونے والا, میری طاقت نہیں ہے میں جملہ کہہ سکوں. بس سیدہ کے ساتھ گستاخی ہوتی تھی. حسن دیکھ رہے تھے, فاطمہ مدینہ کی گلیوں میں گر جاتے تھے. کہا خطیب جب تک تو میرے مسائل نہ پڑھ لے فاطمہ در و دیوار کے درمیان تھی. حسن کا تابوت آ رہا ہے, اپنے مقام سے کھڑے ہونا. وہ تابوت جس پر تیر مارے گئے. اے بی بی زینب آپ نے تیر نکالے, کربلا میں حسین کا لاشو تیروں پر. فاطمہ کا گھر چلایا تھا. یا حسن یا حسن.